السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے ہم رمضان کے آخری مراحل میں داخل ہو گئے ہیں۔ آج کا روزہ رمضان کا 28واں روزہ ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ کل کا جو دن ہے ممکن ہے کہ وہ آخری روزے کا دن ہو، یا اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی تو ایک روزہ ہم اور پالیں گے۔ زیادہ امکان ویسے اس بات کا ہے کہ اس بار رمضان 30 روزے رمضان کے مکمل کریں، زیادہ امکان اسی بات کا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے ایسا سمجھ لیا کہ رمضان ختم ہو گیا ہے، ہاں مسجدیں خالی ہونے لگی ہیں اور بازار بھرنے لگے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ رمضان ختم ہو گیا ہے، تو رمضان ختم ہونے والا ہے، پر اب تک رمضان ختم نہیں ہوا ہے۔ اب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اب بھی اللہ رب العالمین جنت تقسیم کر رہا ہے، اب بھی جہنم سے آزادی مل رہی ہے، ابھی بھی شیطان جکڑا ہوا ہے، ابھی بھی نیکیوں پر اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کر کے ثواب عطا فرما رہا ہے۔ بندے کی مغفرت کے لیے رمضان کا ایک لمحہ بھی کافی انشاءاللہ ہوگا اگر اخلاص نیت کے ساتھ ہو تو۔ وہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جب گھوڑوں کی دوڑ ہوگی نا، ریس لگتی ہے، تو فنیشنگ لائن جب قریب آتی ہے تو گھوڑا اور تیز دوڑنے لگتا ہے۔ جب فنیشنگ لائن قریب آتی ہے تو بندہ اس کو رمضان میں اور تیزی لے آنی چاہیے عبادتوں کے اندر، کہ شاید پچھلے 28 روزوں میں ہماری مغفرت نہ ہو سکتی ہو تو ہو سکتا ہے 29واں روزہ ہماری مغفرت کا سبب بن جائے۔ اعمال کا دارمدار خاتمے پر ہے، اس لیے یہ جو ہے سستا کر کے بیٹھ جانے کا نہیں، بلکہ اور اپنی عبادتوں میں تیزی لانے کا موقع ہے۔ تھک جانے کا موقع نہیں کہ تھک گیا بس ہو گیا، نہیں، اور تیزی لائیے۔ بعض سلف نے کہا کہ اگر مردہ آدمی کو، مرنے والے آدمی کو کہا جائے کہ تم تمنا کرو کیا چاہیے تم کو، تو وہ رمضان کے ایک دن کی تمنا کرے گا کہ مجھے رمضان کا ایک دن مل جائے۔ ہمارے پاس ایک دن ہے الحمدللہ، ہے نا، ہمارے پاس الحمدللہ بھی ایک دن ہے، تو اس کی قدر کریں۔ ایک دو دن جو بچے ہوئے ہیں ان کو خوب عبادتوں سے گزارے۔ اعمال کا دور مدار خاتمے پر ہوتا ہے، خاتمہ اچھا ہونا چاہیے، خاتمہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو ابھی جو ہے وہ سستا کر کے بیٹھ جانے کے دن نہیں ہے، بلکہ خوب محنت کرنے کے دن ہے۔ آج خاص طور پہ آخری تاخرات ہے، مسجد میں آنے عبادت کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا ایک چھوٹا سا درس بھی ہوگا آج اسی مسجد کے اندر، آخری آج تاخرات ہے، تو خوب محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے انشاءاللہ تعالیٰ رمضان ہمارے لیے خیر کا، برکت کا باعث بنے گا۔ اور کل چاند دیکھیں، کل انشاءاللہ چاند پر گفتگو ہوگی۔ آج جو ہے سورہ واقعہ کا انتخاب کیا گیا ہے تفسیر کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، ایسا کرتے ہیں کہ تفسیر کے بجائے میں ترجمہ پڑھتے چلے جاتا ہوں، کیونکہ بعض صورتوں میں جو ہے نا تفسیر میں جانے کے بجائے بس ترجمہ آپ پڑھیں تو وہ ترجمے میں لطف ہوتا ہے جو تفسیر میں نہیں ملتا ہے۔ فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ واقع ہونے والی یعنی قیامت۔ قیامت کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ واقعہ۔ جو چیز بہت عظیم ہوتی ہے اس کے نام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو قیامت کے بھی قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ نام ہے، واقعہ، قارعہ، حاقہ، بلکہ قرآن مجید کے بہت سارے صورتوں کے نام جو ہے وہ قیامت ہی کے نام پر ہے۔ تو قیامت بہت عظیم دن، جس دن ہم کو اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہے، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا وہاں نہیں ہوگا سوائے ہماری ایمان و عمل کے۔ سب سے بڑا واقعہ جو ہماری زندگی میں پیش آنے والا ہے وہ وہی واقعہ، اکیلے تنے تنہا اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، وہاں کوئی ساتھ نہیں دینے والا ہے، اور وہ واقع ہو کر کے رہے گا۔ اذا وقعت الواقعہ، واقع ہونے والی جب واقع ہو جائے گی، یعنی اس کا واقع ہونا یقینی ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ،
اور جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. یعنی اللہ نے کہا ہے وہ اس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے, اس نے کہا ہے کہ وہ قیامت لائے گا. ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے قیامت آئی کہ نہیں آئی؟ بھئی ہم کو کیا پتا ہے, ہمارے پاس کیا ہے, ہم تو خود پیدا کیے گئے, ہم تو خود اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں. انسان کبھی کبھی اتنی بڑی بات کرنے لگتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی. تم کو کس نے بتایا قیامت نہیں آئے گی؟ تم کو اپنی پیدائش کی کوئی خبر نہیں دی, اللہ نے تم کو پیدا کیا. تم کو اپنی موت کی خبر نہیں, اللہ جب چاہے گا تم کو موت دے دے گا. تم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے قیامت آئی کہ نہیں آئی؟ فیصلہ تو وہ کرے گا جس نے کائنات کو بنایا ہے, اور جس نے کائنات کو بنایا ہے اس نے کہا ہے قیامت آ کر رہے گی, قیامت آئے گی, اس کے آنے میں کوئی شک کوئی جھوٹ نہیں ہے. خافضۃ الرافعہ, قیامت پست کر دینے والی ہے اور بلند کر دینے والی. پست کر دینی اور بلند کر دینی, کس چیز کو پست کرنے والی ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں کہتا ہے. کچھ چیزوں کو محذوف کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے معنی میں وسعت پیدا ہو جائے. تو بعض لوگوں نے تو کہا کہ اوپر کی چیزیں نیچے آ جائیں گی, نیچے کی چیزیں اوپر چلی جائیں گی. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے نیچے آ جائیں گے اور زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہ اوپر نکل جائیں گے, اتھل پتھل مچ جائے گی. خافضۃ الرافعہ. اور ایک معنی بڑا پیارا انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایمان والوں کو اوپر کر دے گی قیامت, اور اہل کفر کو پست کر دے گی, ذلیل کر دے گی. اب دنیا میں جو تقسیم ہے اس میں تو بہت سارے کافر لوگ ہیں, اقتدار میں ہیں, حکومت میں ہیں, طاقت میں ہیں, غلبے میں ہیں, شہرت ملی ہے, دولت ملی ہوئی ہے, اور بہت سارے ایمان والے کمزوری کی, مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں, محکومیت کی زندگی گزار رہے ہیں. دنیا میں جو ابھی ہم کو مراتب دکھتے ہیں نا, یہ ایکچوئل نہیں. دنیا میں بہت سارے نیک لوگ ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب, کہ بہت سارے لوگ ایسے بال پراگندہ, کپڑے پھٹے ہوئے, مدفوع بالابواب, لوگ اپنے دروازوں پہ اس کو کھڑا نہ کریں. دنیا میں کوئی حیثیت نہیں. اللہ کیا وہ مقام ہے, لو اقسم علی اللہ لابرہ. پر یہ بندہ جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے, بعض مرتبہ اللہ کا اتنا بڑا اس کا مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے, اللہ کی قسم ایسا ہوگا, اللہ اس کی قسم پوری کر دے گا. اتنا اللہ کا مقام ہے. دنیا میں ہم نہیں پہچانتے نا لوگوں کو, ہم تو مال کے حساب سے دیکھتے ہیں, فلاں کے پاس مال ہے تو وہ بڑا, فلاں غریب ہے تو چھوٹا. اللہ تعالیٰ کے یہاں مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں, مکی کے پر کے برابر بھی نہیں حیثیت ہے. قیامت کے دن صحیح مرتبہ کے حساب سے لوگ سیٹ کر دیے جائیں گے, جس کا جو مرتبہ ہے اسی حساب سے دکھائی دے گا قیامت کے دن کون اللہ کے ایکچوئل کتنا کس کا بڑا مرتبہ ہے. تو قیامت مومنوں کو بلند کر دے گی, ایمان والوں کا ایک الگ ہی شان ہوگی, ان کا الگ ہی مرتبہ ہوگا. ان کے پاس روشنی, ان کے پاس عرش کا سایہ, ان کے پاس پینے کے لیے حوض کوثر کا پانی, ان کی تو شان ہی الگ ہوگی قیامت کے دن. اللہ کی قربت, ہاں, اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے بڑے نیک. بعض ایمان والوں کو سفارش تک کا موقع ملے گا کہ چلو تم کرو کس کی سفارش کرنی ہے. ہاں, تو ایمان والوں کا الگ مرتبہ اور ایمان والوں کو بڑھا دے گی قیامت. ہاں, اور خافضہ, کافروں کو پست کر دے گی, ذلیل کر دے گی. یہاں جن کو بہت اقتدار ہے, قوت ہے, شہرت ہے, اور اپنی طاقت میں پھولے نہیں سما رہے, وہاں ذلیل ہوں گے, وہاں پر مارے جائیں گے کوڑوں سے. ہاں کریں گے قیامت کے دن فرشتے ہم کو انشاءاللہ تعالی. ہاں, تو دنیا کی شان و شوکت کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے, چند دن کا سامان ہے. اصلی تو وہاں پہ لائن وہاں پر لگے گی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرموں اب تم الگ ہو جاؤ. منافقوں کو الگ کر دیا جائے گا, نیک لوگوں کو الگ, چور لوگوں کو الگ, ڈاکوؤں کو الگ, زانیوں کو الگ. نیک لوگوں کی الگ کیٹیگری, نمازی, روزے, حج کرنے والے, عمرہ کرنے والے, سچ بولنے والے, ہاں, وعدوں کی پاسداری کرنے والے, ان کی الگ کیٹیگری, اور گنہگاروں کی الگ کیٹیگری. اذا رجت الارض رجا, جب زمین کو بری طرح سے ہلا دیا جائے گا, ایک بار میں جھنجھوڑ دیا جائے گا, پوری زمین جھنجھوڑ دی جائے گی. ایک تو زلزلہ آتا ہے, بھئی زلزلے میں کیا ہوتا ہے, بس اتنا سا ہوتا ہے کہ زمین کے نیچے پتھر کی دو سریں ہوتی ہیں, آپس میں ٹکرا جاتی ہیں, اس سے اتنا شدید زلزلہ آتا ہے. جب پوری کی پوری زمین جھنجھوڑ دی جائے گی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا ہیبت ناک منظر ہوگا. کبھی آپ نے CCTV کیمرے پہ زلزلے کے مناظر دیکھے, جو زلزلہ جب کسی علاقے میں آتا ہے کیا صورتحال ہوتی ہے. کبھی دیکھیں نیپال میں جو زلزلہ آیا تھا, اس کی بہت ساری ویڈیو فوٹیج آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی. تھوڑی سی زمین ہلتی ہے, ایک زمین کا چھوٹا سا حصہ ہلتا ہے, بس تھوڑے سے دو پتھر آپس میں ٹکراتے ہیں. آپ دیکھیے بڑی بڑی عالیشان عمارتیں جن پہ انسان گھمنڈ کرتا ہے, زمین بوس ہو جاتی ہے. انسان کی کیا, ایک چھوٹا سا مکان گر جاتا ہے, کبھی آپ کو اندازہ ہے کیا ہیبت کا منظر ہوتا ہے. میرے گھر میں ایک مرتبہ میرے بھائی کا مکان گرا تھا, 5 بچوں کی وفات ہو گئی تھی, اللہ مغفرت فرمائے, میں سے 2 بچے بڑے تھے. کیا ہیبت, ایک چھوٹا سا مکان گر جائے. آپ سوچیں چھوٹی سی کوئی
झोपड़ी गिर जाए तो कितना हैबतनाक मंजर होगा। जब पूरी दुनिया झिंझोड़ दी जाएगी तो कितना खतरनाक वो मंजर होगा। अल्लाह ने फरमाया हैबत, जमीन पूरा तरह से झिंझोड़ दी जाएगी। वह बुस्सतिल जिबाल बस्सा, और पहाड़ बारीक रेजा हो जाएंगे। इतना, यानी जब जमीन झिंझोड़ दी जाएगी तो उसके झिंझोड़ने की वजह से पहाड़ पिस करके बारीक धूल की तरह हो जाएंगे। कानत हबा मुंबस्सा, वो ऐसे हो जाएंगे जैसे परागंदा गुबार, जो गुबार होता है ना, आप जब कभी अंधेरे में बैठे होते हैं तो एक देखते हैं रोशनी आती है बाहर से, कभी धूप की छोटी सी किरण आती है और उसमें बारीक जर्रात आपको दिखाई देते होते हुए, क्योंकि उनका कोई वजन नहीं होता तो वो हवा में उड़ रहे होते हैं। ये हालत हो जाएगी पहाड़ों की, जमीन ऐसी झिंझोड़ी जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। कुंतुम अज़वाजन सलासा, और तुम 3 हिस्सों में तकसीम हो जाओगे। आमतौर पर कुरान मजीद में दूसरे मकामात पर क़यामत के दिन 2 ही लोगों का बयान होता है, जन्नती और जहन्नमी। सूरह वाक़िया की खासियत है इसमें 3 लोगों का बयान हुआ है। तुम 3 हिस्सों में बढ़ जाओगे। अस्हाबुल मैमनती मा अस्हाबुल मैमना, दाएं हाथ वाले, कितनी खुश नसीब है दाएं हाथ वाले जिनको दाएं हाथ में नाम अमल दिया जाएगा। अस्हाबुल मशअमती मा अस्हाबुल मशअमा, और बाएं हाथ वाले तो कितने ही बदकिस्मत है बाएं हाथ वाले, जिनको उनका नाम अमल बाएं हाथ में दिया जाएगा। वस्साबिकून अस्साबिकून, और कुछ लोग तो होंगे जो साबिकून होंगे, तीसरी कैटेगरी। जन्नतियों में एक आला दर्जे की कैटेगरी होगी, वीआईपी, हाँ, बिजनेस क्लास वाले, एकदम आगे। यानी जन्नती की जो है वो एक दर्जे के नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे अस्साबिकून, एकदम आगे रहने वाले, जो दुनिया में आगे रहते हैं। दुनिया में कुछ लोग रहते हैं ऐसे होते हैं ना कि ठीक है, कुछ लोग हैं फराइज अदा करते हैं, थोड़ी बहुत नवाफिल अदा करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं हर चीज में आगे, नमाज में पहली सफ में, दावत में पहली सफ में, सदका तो खैरात में सबसे आगे, जो सफा में सबसे आगे, हर नेकी के काम में आगे दिखेंगे वो। तो जो दुनिया में नेकी के काम में आगे रहने वाले क़यामत के दिन वो भी सबसे आगे होंगे। उलाइकल मुक़र्रबून, वो अल्लाह के मुक़र्रब होंगे। मुक़र्रब का मतलब क्या होता है? एक होता है करीब, अल्लाह ने फरमाया करीब होंगे। मुक़र्रब का मतलब होता है जिसको करीब किया गया हो, अल्लाह उनको अपने करीब करेगा। क़यामत के दिन उनका ठिकाना अल्लाह के करीब होगा। स्पेशल गेस्ट होंगे अल्लाह ताला के वो। अल्लाह का नाम सबको भी उनमें फरमाया। अल्लाह से जब भी मांगो छोटी चीज मत मांगो कि अल्लाह ताला ठीक है वो नहीं मिल जाए, असावे दाएं हाथ वाला नहीं, क्यों? अल्लाह ताला अपनी रहमत, जन्नत तो किसी को भी नहीं अपनी मेहनत से मिलने वाली, जन्नत तो सबको अल्लाह की रहमत से ही मिलेगी, है ना। ये अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा जब ये बात कही तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल आपको भी नहीं, किसी को अगर अपने अमल से मिल सकती तो अल्लाह के रसूल को मिलनी चाहिए थी। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे भी नहीं, मगर ये कि अल्लाह की रहमत से दे दे। तो जब रहमती से मिलनी है बड़ी उम्मीद वाली है, इसलिए जब रहमत से मिलनी है तो इंशाअल्लाह हमारे टूटे फूटे अमाल से भी अल्लाह ताला दे सकता है ना। तो अल्लाह से बड़ा दर्जा मांगना चाहिए। कहा साबिकून, कुछ लोगों की एकदम आगे स्पेशल गेस्ट, जैसे हम जलसा में देखते हैं ना कि भाई तो कुछ लोग वो होते हैं जिनकी पिछले जो पीछे प्लास्टिक की कुर्सी लगी हुई होती है, और कुछ लोग स्पेशल गेस्ट होते हैं वो आकर के यहाँ पे स्टेज पे बैठते हैं सोफे पे, हाँ, ये एकदम आगे उनके लिए अलग कुर्सी लगी होती है। तो कुछ अल्लाह के बंदे होंगे कि वो जन्नतियों में सबसे आला मकाम के लोग होंगे, तो उनके लिए एकदम स्पेशल इंतजाम होगा, मुकर्रब होंगे वो लोग। फी जन्नातिन नईम, नेमतों वाली जन्नत में, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, पहले के लोगों में बहुत ज्यादा लोग होंगे और बाद के लोगों में बहुत कम। इसकी बहुत सारी तफसीरें आई हैं। सही बात यह है कि उम्मत मोहम्मदिया में पहले जो लोग हैं उसमें साबिकीन बहुत ज्यादा थे, उम्मत मोहम्मदिया में साबिकीन बाद में कम हो गए, यानी तनासुब के एतबार से कम है। पहले कम लोग, कम मुसलमानों में ज्यादा मुसलमान साबिकीन थे, अब मुसलमान बहुत ज्यादा है इसमें साबिकीन कम है, लेकिन है इंशाअल्लाह। अला सुरुरिन मौजूना, वो होंगे ऐसे तकियों पर, यानी उनके तख्त होंगे। सुरूर का मतलब होता है जिसमें टेक लगा करके बैठते हैं, हाँ। सुरूरिन मौजूना, मौजूना का मतलब होता है जिनके सोने के तार से वो तख्त बने होंगे। तो एक बादशाहों का तख्त होता है ना, इसमें टेक लगा करके बैठते हैं, कभी आपने नवाबों को देखा होगा। तो सोने के तार से बने हुए तख्त होंगे, मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन, और वो जन्नती लोग जन्नत में उसमें टेक लगा करके बैठे हुए होंगे। कभी आपने वो नवाबों की तस्वीर देखी होगी ना, टेक लगा के सुकून से बैठे होते हैं। अच्छा, टेक लगाना कोई इतनी बड़ी नेमत क्यों? कुरान मजीद में बार बार इसका जिक्र आता है, टेक लगा के बैठे होंगे। टेक लगाना कोई बहुत बड़ी नेमत नहीं है, मस्जिद में बहुत सारे लोग टेक लगा के बैठे हुए। असल में टेक लगाने की नफ्सियात होती है। जब आदमी बहुत टेंशन से फ्री रहता है तो आराम से टेक लगा के बैठता है, उसको कोई कहीं जाना नहीं, कोई उसका जल्दबाजी नहीं है, तो वो टेक लगा करके आराम से बैठा है, हाँ, उसको कोई टेंशन नहीं है। टेक लगाना जो है ना, नफ्सियाती तौर पे इस बात का इजहार होता है कि ये बंदा टेंशन फ्री है, वहां टेक लगा करके
بیٹھا ہوا ہے, گپ شپ میں لگا ہوا ہے, متقابلین آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں. جب آدمی گھبراہٹ ہوتی نا, ٹینشن ہوتا ہے, تو ٹیک لگا کے آرام سے نہیں بیٹھا ہوتا ہے, ہاں گھبرایا ہوتا ہے. بہت لوگ پیر ہلاتے رہتے ہیں مشکلات میں, ایسے پیر ہلاتے رہیں گے, چلتے رہیں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہوا آپریشن تھیٹر کے باہر, اندر آپریشن ہو رہا ہوتا ہے, باہر جو مریض ہے نا وہ بیٹھتا نہیں, مریض کا جو رشتے دار ہے وہ بیٹھا نہیں رہتا ہے, وہ چل رہا ہے, حالانکہ اس کو کچھ ہی نہیں کرنا ہے. آپریشن اندر ڈاکٹر لوگ کر رہے ہیں آپریشن تھیٹر میں, پر یہ بندہ ایسا نہیں سکون سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اگر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا آپ بولیں گے کیا بیوقوف انسان ہے, اس کے مریض کا آپریشن ہو رہا ہے, اس کو کوئی فکر ہی نہیں. ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے مطلب اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ ابھی جو ہے وہ بچے کی فیس بھرنی کیسے بھریں گے, لائٹ بھی باقی کیسے آئے گا, نیمبو اتنا مہنگا ہو گیا ہے کیسے شربت بنائیں گے. دنیا میں تو بہت سارے ٹینشن ہے, آج کل تو نیمبو مہنگا ہونے کا بھی ٹینشن ہے. ہاں, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا, کوئی ہر فکر سے آزاد. کیا فکر ہے جنت میں, کوئی اس کو فکر ہی نہیں ہے, بس مست ہے ٹیک لگا کے بیٹھنے کا, دوستوں سے گپ شپ کر رہا ہوگا. تو فرمایا متکئین علیہا, ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے, یطوف علیہم ولدان مخلدون, اور ان کے گرد گھوم رہے ہوں گے, آمد و رفت کر رہے ہوں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے. یعنی وہاں پہ جو ویٹر والی سروس فراہم کریں گے نا وہ چھوٹے بچے. یعنی ایک یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی اگر کوئی بزرگ آدمی ہے, آپ کبھی تجربہ ہوگا آپ کو, کسی ہوٹل میں جائیں اور کوئی اگر عمر دراز آدمی ہے, اس کو کچھ آرڈر دیتے ہوئے تھوڑا سا شرم آتی کہ بھائی اس کو کیسے بولیں, بزرگ آدمی اس کو بولیں گے چائے لے کر گیا, پانی لے کر گیا. چھوٹا بچہ اگر ہوتا ہے تو اس سے خدمت لیتے ہوئے جھجک نہیں محسوس ہوتی. تو عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مجلس لگتی تھی تو جو سب سے چھوٹا ہوتا تھا وہی خدمت کرتا تھا. جیسے جو شراب پیتے تھے تو جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا وہی شراب پلاتا تھا سب کو. تو چھوٹا جو ہوتا ہے نا اس سے کوئی خدمت لیتے ہوئے ٹینشن نہیں ہوتا, تکلیف نہیں ہوتی. اور کوئی بڑا بزرگ آدمی ہے, اگر گھر سے اس کو اپوائنٹ کیا گیا اس کام کے لیے, اور اس کو کوئی کام بولتے ہوئے, جیسے آفس وغیرہ میں اگر کوئی پیون ہے عمر زیادہ ہے تو اس کو پانی مانگتے ہوئے بھی شرم آتی کہ اس سے کیا پانی مانگ رہے. تو چھوٹے بچے ہوں گے ہمیشہ رہنے والے, وہ خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے, اور وہ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ, وہ الگ الگ جو ہے لبریز, پیالے اور جگ اور جام لیتے ہوئے جس میں شراب بہ رہی ہوگی, وہ جنت کی شراب ہے. ہاں, لا يصدعون عنها ولا ينزفون, اس شراب سے نہ سر میں درد ہوگا نہ عقل میں فطور آئے گا, وہ شراب لے کر کے پلا رہیں گے. اب وہ آپ اس سروس کا تصور ہی نہیں کر سکتے نا, جنت کی جو سروس ہے. آپ دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ کسی سروس کا اندازہ لگا لیں, وہ جنت کی سروس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. وہ جو سروس ہوگی اور جو جنت, یعنی اللہ نے فرمایا, یا غالباً کسی صحابی کا اثر ہے, غالباً صحابی کا اثر ہے کہ جنت کی نعمتیں اور دنیا کی نعمتوں میں صرف نام سیم ہے بس. یعنی اس کو بھی شراب کہہ دیا گیا, جنت کی نعمت کو بھی شراب کہہ دیا گیا, بس نام سیم ہے, باقی دونوں کی حقیقتیں, دونوں کی لذتیں بہت الگ ہیں. تو جنت کی شراب ہوگی وہ لے کر کے سب کو پلا رہے ہوں گے. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ, اور فیل ہوگا, اور وہ پھل ہوں گے جس کو وہ پسند کرتے ہیں, جو بھی پھل آپ پسند کریں. ہاں, کچھ پھلوں کے نام قرآن مجید میں بیان ہو گئے, کچھ پھلوں کے نام نہیں بیان ہوئے. جو پھل آپ پسند کریں گے یہاں پر حاضر فوراً, کسی موسم کا ٹینشن نہیں ہوگا. وہاں ٹھنڈی میں آپ کو ہاپس کھانے کا من بولے گا تو یہ نہیں کہ اب وہ ہماری دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی سیزن نہیں آیا ہاپس کا, ابھی رتنا کے لیے ہاپس انڈیا میں نہیں مل رہے, زیادہ تر باہر ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, تو انڈیا میں جو پیدا ہو رہے ہیں وہ پھل انڈیا میں کھانے نہیں مل رہے. آم کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا, تو کام کا ذکر نہیں آیا, آم نہیں ملیں گے. مما یتخیرون, جو بھی پسند کرو وہ سب ملے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کی نعمت, جس اللہ نے دنیا میں بغیر ہم نے کوئی عمل تو نہیں کیا, بغیر ہمارے عمل کے دنیا میں ہم کو امتحان کے لیے پیدا کیے تو اتنی نعمتیں دی ہیں. دنیا میں ہم کو امتحان کے لیے پیدا کیے تو اتنی نعمتیں دی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد جنت دے گا تو پھر اس میں کیا نعمتیں ہوں گی, تصور ہی نہیں کر سکتے نا. بعض لوگ سوچتے ہیں جنت میں بھی کام ہی نہیں ہوگا تو تھک نہیں جائیں گے, بور نہیں ہو جائیں گے. دنیا میں تو انسان مرنا نہیں چاہتا ہے, یہاں اتنی آزمائشیں, اتنی پریشانیاں, اتنی تکلیفیں, آدمی بوڑھا بھی ہو جاتے تو نہیں مرنا چاہتا ہے. ہاں, اس تکلیف بھری دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے. تو جنت میں کیسے بور ہو جائے گا جہاں پر کوئی مشکل نہیں, کوئی پریشانی نہیں, سکون ہی سکون, اطمینان ہی اطمینان, نعمتیں ہی نعمتیں, وہاں کیسے بندہ پریشان ہو جائے. تو فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور پرندے کا گوشت ملے گا جس کو پسند کریں گے. یعنی پرندے کی گوشت کا خاص طور پر ذکر کیا. پرندہ کون سا, وہ ہمارے ہیں کہ بائلر مرغی نہیں, ہاں, جنت کا پرندہ انشاءاللہ تعالی. پرندے کا گوشت ملے گا,
پرندے کے گوشت کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ پرندے کا گوشت کھانے میں بھی لذیذ ہوتا ہے، اور پرندے کا گوشت صحت کے لیے مفید ہوتا ہے، ہاضمے میں بھی اچھا ہوتا ہے۔ وحور عین، اور سب سے خوبصورت چیز حور عین، حور ملے گی جن کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ ایسی ہوں گی جیسے چھپی ہوئی موتیاں، موتیوں کی طرح ہوں گی۔ یعنی اب وہ جنت کے حسن کا تو کوئی، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں اتنا حسن رکھا ہے اتنی کیٹیگری ہے، ہاں اتنی قسمیں ہیں خوبصورت عورتوں کی، اب تو آخرت کے حسن کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور خاص بات کیا فرمائی، موتیوں کی طرح ہوں گی، اور موتیاں کون سی؟ مکنون، جو چھپی ہوئی ہوں۔ اس میں تو ایک وہ، یعنی کسی نے آلودہ نہیں کیا ہوگا ان کو۔ ایک عرب کے لوگوں میں بہت غیرت تھی نا کہ بھئی میری بیوی ایسی ہوگی کسی نے دیکھا تک نہ ہو، ایمان والے بندی غیرت ہوتی ہے کہ میری بیوی ایسی ہوگی کسی نے آنکھوں سے اس کو دیکھا تک نہ ہو۔ تو کہا کہ ایسی بیوی ہوں گی کسی کو کسی نے دیکھا تک نہیں ہوگا، پاک باز۔ کسی بھی عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے؟ پاک باز ہو، وفادار ہو اپنے شوہر کی، اپنے شوہر کے علاوہ کسی کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہ آتا ہو۔ تو یہ ایسی حوریں ہوں گی جن کو کسی نے دیکھا تک نہیں ہوگا، جیسے چھپی ہوئی موتیاں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ یہ سب کب ملے گا؟ عمل پر ملے گا۔ ایسے نہیں مل جائے گا کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے، ابا نے نام اردو اور عربی میں لکھ دیا تھا اسی لیے ہم کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گے۔ عمل کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ ہاں، دنیا میں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، آخرت میں اس کی وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ آخرت کی حور چاہیے اتنی خوبصورت، تو کیا کرنا پڑے گا؟ دنیا میں اپنے نفس کی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنی آنکھوں کو بچانا پڑے گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ جنت کا شراب چاہیے، دنیا کی شراب سے بچنا پڑے گا، دنیا کی نشے سے بچنا پڑے گا۔ بعض روایتوں میں اس طرح کے مضامین آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جب بندہ جب دنیا میں کوئی گناہ کرتا ہے نا، تو اس کے بدلے میں آخرت کی کوئی نعمت اس کی چھین لی جاتی ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے شکلی لوگوں میں نہ بنا۔ ہاں، تو کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپی ہوئی موتیوں کی طرح ہوں گی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس میں وہ کوئی گناہ اور لغو کی، کوئی فضول بات اور کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں۔ یعنی گپ شپ تو بہت ہوگی، لیکن ایسی گپ شپ اور ایسی گفتگو نہیں ہوگی جس میں فضول باتیں ہوں، گناہ کی باتیں ہوں۔ بعض مرتبہ دوستوں کی مجلس بہت مزیدار ہوتی، لطف آتا ان کے ساتھ بیٹھنے میں، پر وہی دوستوں کی مجلس بعض لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ 5 دوست ملے، ایک 10 کی اڑا رہے، اب اس کی تکلیف کا باعث بن گیا۔ 4 لوگ ملے، 5ویں کی غیبت کر رہے ہیں، اب وہ مجلس ہمارے لیے نعمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے۔ وہاں پر کوئی فضول بات نہیں کرے گا کہ بیٹھے 5 لوگوں کی تو اس کی پنچایت کر رہے ہیں، ارے اس کی حور کا معاملہ کیا دیکھا تم نے، اس نے اپنی حور نے اس نے ڈانٹ دیا، یہ کر دیا۔ فضول باتیں نہیں ہوں گی وہاں پر، گناہ کی باتیں نہیں ہوں گی۔ یعنی جو جنت کتنی بھی اچھی نعمت ہو، اگر وہاں پہ پڑوسی خراب مل جائے، تو پڑوسی اگر خراب مل گیا تو دنیا کی ہر نعمت جو ہے نا اس کا سکون چھین جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے ہیں تو اس میں لگی اللہ من اعوذ بک من جار السوء، اللہ تعالیٰ میں تیری برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہاں، بڑی پیاری دعا اللہ کے رسول کی، اللہ من اعوذ بک من جار السوء، اللہ تعالیٰ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو جنت میں جو پڑوسی ہوں گے وہ ایسے والے نہیں جیسے دنیا میں ہوتے ہیں، ہر چیز پہ نظر لگا کے رکھے ہوئے۔ ہاں، آدمی اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے پڑوسی سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ پتا چل گیا تو یہ بڑی مصیبت کرنے والا ہے۔ اچھے لوگ، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی تہمت نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی کی چغلی نہیں، کوئی فساد مچانا نہیں ہے۔ وہاں کی مجلسیں ان سب چیزوں سے پاک ہوگی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، صرف سلام کہا جائے گا، سلاما سلاما، سب ایک دوسرے کو سلام بھیجیں گے، سب ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں گے، سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوگا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس کا کوئی نہیں کرتے آپ نا، دنیا میں تو انسان غیروں سے زیادہ اپنوں سے ڈرا ہوا رہتا ہے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی پھوپھی سے، اپنے چاچا سے ہی ڈرا ہوا رہتا ہے۔ بعض مرتبہ اپنے رشتے دار اتنے بڑے دشمن ہوتے ہیں کہ انسان ان سے زیادہ خوف کھاتا ہے کہ کہیں یہ نہ ان کو ہماری کوئی بات پتہ نہ چل جائے۔ ہاں، تو وہاں پہ کوئی کسی انسان کا خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کے لیے خیر خائی رکھنے والے ہوں گے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے، اب یہ جنتیوں کا ایک دوسری کیٹیگری ہوگی، سابقون تک تو نہیں پہنچ گئے، نارمل جو جنتی ہیں دائیں ہاتھ والے، تو دائیں ہاتھ والے کتنے خوش نصیب ہے دائیں ہاتھ والے۔ فی صدر مخضود، وہ بغیر کانٹوں والی بیریوں میں ہوں گے، یعنی بیر کے درخت ہوں گے جن کے اندر کانٹے نہیں ہوں گے۔ اب یہ ہم لوگ ممبئی کے جو بچے ہوتے ہیں انہوں نے کبھی بیر کا درخت دیکھا نہیں، انہوں نے تو صرف خرید کے کھایا 5 روپے میں، تو وہ جس نے
पेड़ तोड़े हों और उनसे अपने हाथों को जख्मी किया हो, उसको समझ में आएगा कि कोई अगर ऐसा बेर का पेड़ हो जिसमें काटे ना तो कितना मजा है। हाँ, हमारे गांव में मैं 2-4 साल मेरे बचपन में गुजरे तो एक खदरा बोलते हैं, हाँ, जो झाड़ियां होती जहाँ पे, तो हम बेर तोड़ने जाते थे तो हाथ पूरे जख्मी कर लेते थे। तो जिसने वो बेर तोड़ते हुए हाथ जख्मी किए होंगे, उसको जब ये बताया जाए कि ऐसे बेर के दरख्त होंगे जिसमें कांटे ही नहीं होंगे, तो उसको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी नेमत है। अब जिसने कभी बेर तोड़े ही नहीं, उसको क्या मजा आएगा, कि उसको क्या समझ में आएगा कि बगैर कांटों वाले जो बेर के दरख्त होंगे उनका क्या मजा है। और फिर बाज़ उलमा ने लिखा है कि बेर के दरख्त में जितने कम कांटे हों उसकी बेर उतनी ही लजीज होती है, उतनी अच्छी। अच्छा, और बेर जो है ना वो न्यूट्रिशन के एतबार से बेर के अंदर सेब से ज्यादा न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, सेब से ज्यादा नहीं। लेकिन अब सेब हमारे यहाँ एक जरा सा अच्छा फल, लग्जरी फल माना जा रहा है, वरना बेर के अंदर सेब से ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। तो फीसदी मखजूब, वो ऐसी बेरियों के पेड़ होंगे जिनमें कांटे नहीं होंगे। वतलही मंजूर, और तलह का मतलब होता है तह बतह, और मंजूर का मतलब होता है तह बतह, और तलह मतलब केले, यानी केले होंगे जो तह बतह होंगे। वज़िल्ली ममदूद, और लंबी छांव होगी। अब वो क्योंकि अरब के लोग थे ना, अरब के लोग, सहरा, तेज धूप, तो उनके लिए छांव बहुत बड़ी नेमत थी। जैसे कभी आप आते हैं धूप में ना, तो धूप से जैसे ही निकल करके मस्जिद में पहुंचते तो क्या सुकून मिलता है, इत्मीनान, एक राहत। कभी आप गांव में रहते हैं तो देखते हैं ना कि वो जो पेड़ के नीचे की छांव कितनी लजीज लगती है गर्मियों के दिन में। तो वो तो थे बेचारे सहरा के रहने वाले, तपती धूप, आसमान से सूरज आग बरसा रहा होता था, जमीन पर आग की तरह जो है वो रेत जल रही होती थी। वैसे मौकों पर अरबों के लिए पेड़ की छांव पड़ी, पेड़ की छांव, ऐसे पेड़ जो नहरों के बगल में लगे हुए। इसलिए आप देखेंगे कुरान मजीद में जो जन्नत का तस्वुर है उसमें जन्नत में महल से ज्यादा बागात का जिक्र है। जन्नत मतलब होता है बागात। तो जो सहरा में रहने वाले होते हैं ना, एक बादिया नशीं जो होते हैं, उनके लिए महल से ज्यादा पेड़ों की छांव उनको महबूब होती है। इसलिए आप देखेंगे मुगलों ने जो तामीरात की हिंदुस्तान के अंदर, जो बड़े बड़े उन्होंने वो बनाए, उसमें उन्होंने इसका बड़ा एहतमाम किया कि पेड़ हों, जंगलात हों, और उन जंगलात में नहरें जारी हों। वही वो जो ताजमहल है क्या है उसके अंदर, है ना, नदी के किनारे। और वो हुमायूं का मकबरा आप देखेंगे हिंदुस्तान में जितने भी, वो क्योंकि सब ये जो मुगल थे यहाँ के, मंगोलियन थे, सब उसी इलाके से आए थे, बादिया नशी थे वो लोग, बाकायदा उनके यहाँ पे उस तरह की तामीरात का, उस तरह का मिजाज नहीं था। तो उन्होंने जो हिंदुस्तान के अंदर तामीरात की उसमें नहरें जारी रहें और फिर बागात हों। ये तो जिल यानी साया, इसकी बड़ी अहमियत उनकी जिंदगी में। इसलिए कुरान मजीद में जन्नत के पेड़ों के साए का जिक्र, जन्नत कुरान में भी हदीसों में भी जन्नत के पेड़ के साए का जिक्र बहुत ज्यादा है, क्योंकि साया जो है वो अरबों को बहुत महबूब था, क्योंकि वो रहने वाले ही ऐसे इलाके के थे जहाँ पर सब गर्मी होती थी। वज़िल्ली ममदूद वमाइन मस्कूब, और बहता हुआ पानी, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। वफाकिहतिन कसीरा, और बहुत सारे फल, ला मक़तूअतिन वला ममनूहा, जो ना तो कभी खत्म होंगे और ना ही वो उनसे कोई रोकेगा, यानी मक़तूआ खत्म नहीं होंगे। जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई एक सीजन में ही फल मिलेगा, आप आउट ऑफ सीजन किसी फल की तमन्ना नहीं कर सकते। तो वहां कोई जन्नत में सीजन नहीं होगा कि फला सीजन में ही फला फलाने वाला है, और ना कोई रोकने वाला होगा कि ये खा सकते हो, ये नहीं खा सकते, सब आप है बैठ करके आराम से खाना है, खाओ। हूर को बोलो ला करके काट करके आपको देगी फिर, और मन है तोड़ के खाने का तो फरमाया कि कुतूफुहा दानिया, ऐसे पेड़ होंगे जिनकी टहनियां नीचे झुकी हुई होंगी, अपने हाथ से तोड़ के खा लो। वही अपने हाथ से फल तोड़ करके खाने का अपना लुत्फ होता है। हाँ, वो यानी इतने सारे गुलाम भी होंगे तो जिसको बोलोगे तो भी ला करके तोड़ के दे देगा काट करके, और अपने से तोड़ के खाने का मन हो तो चटनी की जरूरत नहीं है, उसकी टहनियां झुकी हुई होंगी, कुतूफुहा दानिया। व फुरुशिम मरफुआ, और बीवियां होंगी, जो बाद लोगों ने कहा कि फुरुशिम मरफुआ, फुरुश से मुराद बीवियां हैं, और बाद लोगों ने कहा कि इससे मुराद तख्त है। बस सही बात है कि बीवियां होंगी बहुत आला दर्जे की। इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ, हमने उनको नए सिरे से बना दिया होगा। यानी दुनिया की बीवियां भी मिलेंगी, पूरे तो मिलेंगी, पिछली आयतों में हूरों का जिक्र है। दुनिया की बीवियों को भी अल्लाह ताला क्या करेगा, रिफर्बिश्ड, नए सिरे से अल्लाह ताला उनको तैयार करेगा। फजअलनाहुन्ना अबकारा, तो अल्लाह ताला उनको बाकिरा बना देगा, यानी कुंवारी, और वो हमेशा कुंवारी रहेंगी। आदमी कितनी भी बार उनसे ताल्लुक बनाए वो कुंवारी ही रहेंगी, उनका कुंवारापन कभी खत्म
نہیں ہوگا. فجعلناہن ابکارا، ہم ان کو کنواری بنا دیں گے. یعنی دنیا کی عورت جتنی بھی حسین ہو ایک ہی مرتبہ کنواری ہوتی ہے نا، اس کے بعد تو پھر وہ صحیبہ ہو جاتی ہے. جنت کی میں جب بیویاں ملیں گی تو وہ ہمیشہ کنواری ہی رہیں گی. وہ ہمیشہ ان کے ساتھ جو تعلق بنے گا وہ پہلے تعلق کی طرح ہوگا. فجعلناہن ابکارا، تو ہم ان کو بنا دیں گے ہم عمر. عرباً اترابا، محبت کرنے والیاں ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی. لاصحاب الیمین، ان کو ملے گا دائیں ہاتھ والوں کو. سلۃ من الاولین، پہلوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں اور بعد میں آنے والوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، کیا ہی خطرناک انجام ہے بائیں ہاتھ والوں کا. فی سموم و حمیم، وہ ہوں گے گرم ہوا میں اور گرم پانی میں. یعنی جو جہنم کا ایٹماسفیئر ہوگا وہ انتہائی گرم، یعنی اس کی دنیا میں ہم کوئی اس کی جو ہے احساس حبس والا دھوپ، وہ حمیم اور گرم گرم پانی. وظل من یحموم، اور ایسا سایہ ہوگا جو دھوئیں سے اٹا ہوا ہوگا. یعنی جب جہنم کی آگ جل رہی ہوگی تو اس کے سائے سے اندھیرا ہو گیا ہوگا. لا بارد ولا کریم، وہ سایہ نہ تو ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی عزت والا ہوگا. عزت والا سایہ نہیں ہوگا. یعنی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو سایہ ہوتا ہے وہ ان کی عزت کی علامت ہوتی ہے، کوئی عزت والا سایہ نہیں ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اس سے پہلے یہ لوگ خوب نازوں میں پلے ہوئے تھے، خوب مزے انہوں نے کیے تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا. انکار کرتے تھے کہ ہم کو تو پیدا نہیں ہونا، کوئی جنت جہنم نہیں ہے. ہاں، مرنے کے بعد سب خاتمہ ہو جاتا ہے. اب ان کو اللہ تعالیٰ اس کے اس انکار کا مزہ چکھائے گا. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، کہہ دیجیے کہ پہلے لوگ اور بعد کے لوگ سب کے سب ایک وقت معلوم پر جمع ہوں گے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر ایک گمراہوں اور ایک جھٹلانے والے لوگوں تم بھی جمع کیے جاؤ گے. لآکلون من شجر من زقوم، تم زقوم کے درخت سے کھاؤ گے. زقوم کیا ہے؟ ایک پھوہڑ کا درخت جس کو کہا جاتا ہے، بدبودار، کانٹے دار. فمالئون منہ البطون، اس سے اپنا پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اور گرم گرم پانی سے تم کھولتا ہوا پانی پیو گے. فشاربون شرب الہیم، تو ایسے پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے. نہ ایسا کھانا ہوگا جس سے بھوک مٹے، نہ ایسا پانی ہوگا جس سے پیاس مٹے. بس مجبور ہو کر کے کھائیں گے، مجبور ہو کے پئیں گے. نہ اس کھانے کا کوئی فائدہ ان کو بنا، پینے کا فائدہ ہوگا. ہم سب کو محفوظ رکھیں. ھذا نزلهم یوم الدین، یہ قیامت کے دن ان کی مہمان نوازی ایسے ہوگی، ایسے ان کی مہمان نوازی ہوگی. پھر بڑی پیاری آیت ہے، فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم ہی نے تو تم کو پیدا کیا ہے، تم کیوں نہیں اقرار کرتے، تسلیم کیوں نہیں کرتے. یعنی تم کہتے ہو ہم تم کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکیں گے، پہلی مرتبہ تو ہم نے پیدا کیا نا. اگر پہلی مرتبہ ہم تم کو پیدا کر سکتے ہیں تو دوسری مرتبہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے. افرأیتم ما تمنون، ذرا بتاؤ وہ پانی جو تم ٹپکاتے ہو. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، پانی کے اس قطرے کو انسان کون بناتا ہے؟ تم بناتے ہو، ہم بناتے ہیں. انسان کے پاس کیا ہے؟ انسان ہی پیدا، تم تو بس ایک پانی کا قطرہ ٹپکا کر کے چھوڑ دیتے ہو. اس پانی کے چھوٹے سے قطرے کو انسان کون بناتا ہے؟ ہم بناتے ہیں یا تم بناتے ہو؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کو بانٹا ہوا ہے اور ہم پیچھے نہیں رہ جانے والے. تم ہم جب فیصلہ کر دیں گے موت آنی ہے تو موت، تم ہم کو ہرا نہیں سکتے. اللہ ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ ہم تم کو چھوڑ کر کے تم کے بجائے دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ پہ پیدا کر دیں تم جیسے، تو تم کچھ نہیں کر سکتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ نَشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پہلی مرتبہ میں پیدا کرنے کو تو تم جانتے ہو، تو نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اگر پہلی مرتبہ اللہ نے تم کو پیدا کر دیا تم کچھ نہیں تھے، تو مرنے کے بعد جب تم کچھ ہو، تمہارے جسم کے اعضاء زمین پہ موجود ہیں، تم کو دوبارہ اللہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ ذرا بتاؤ وہ جو تم کھیتیاں کرتے ہو، تم اس میں سے اناج اگاتے ہو، ہم اگاتے ہیں. یعنی تم تو ایک اناج کا ڈبہ، ایک اناج کا دانہ زمین پر بو کر کے بند کر دیتے ہو، اس سے کوپلے نکال کر کے تناور درخت کون بناتا ہے؟ تم بناتے ہو، ہم بناتے ہیں. اور ہم چاہیں تو وہ اناج جو ہے اس کو بالکل ہم سوکھا کر کے اور اس کو بھوسا بنا دیں تو تم خالی بس باتیں بناتے رہ جاؤ. اور افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، آسمان سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ تم کو پانی کا جو سائیکل ہے اللہ تعالیٰ اگر وہ ختم کر دے تو دنیا میں کوئی انسان پانی نہیں پیدا کر سکتا. تو پانی ہم پیدا کرتے ہیں، آگ ہم جلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا قسم ہے ان فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ستاروں کی گرنے کی، اور یہ قسم بہت عظیم ہے. بے شک یہ قرآن کریم ہے، کتاب میں محفوظ ہے.
اس کو صرف پاک فرشتے چھوتے ہیں، جو لوح محفوظ میں قرآن مجید ہے اس کو پاک فرشتے چھوتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کیا اس قرآن کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے ہو اور تم اس کو جھٹلاتے ہو؟ انتم وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، تم نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا ہوا ہے اور اس کو جھٹلاتے ہو۔ اور ہم فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ جب تمہارا کوئی رشتہ دار مر رہا ہوتا ہے، اس کی موت جو ہے اس کی روح اس کے گلے میں آ کے اٹکی ہوئی ہوتی ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، تو اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہے، تم پر کسی کا بس نہیں چلتا، تم سمجھتے تم آزاد ہو، تمہارا کوئی ڈر نہیں ہے، تو یہ مرنے والا اس کو زندہ کر کے دکھاؤ، تمہارے اندر کتنی طاقت ہے۔ ایک مرنے والے کو، پوری انسانیت مل کر کے ایک مرنے والے کو زندہ نہیں کر سکتی۔ موت انسان کی مجبور ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لاکھوں کروڑوں آدمی کما لیتا ہے، موت کو نہیں ہرا پا رہا، ہاں دنیا کی ہر عیش و عشرت جمع کر دیتا ہے، موت جب آنی ہے تب آ جاتی ہے، مردہ کو زندہ نہیں کر پا رہا انسان۔ اللہ نے فرمایا موت تمہاری مجبور ہونے کی دلیل ہے، یہ موت اس بات کی دلیل ہے کہ تم کتنے کمزور ہو، بے بس ہو، لاچار ہو اللہ کے حکم کے آگے۔ تو اگر وہ مرنے والا مقربین سے ہوگا، فروح و ریحان و جنت نعیم، تو پھر اس کے لیے نعمتیں ہیں اور راحت ہے، غذائیں ہیں، آرام والی جنت ہے۔ اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوگا، دائیں ہاتھ والوں میں سے، تو سلامتی ہے دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ اگر مکذبین میں سے ہوگا تو پھر گرم پانی سے اس کی مہمان نوازی ہوگی، جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ اور یہی حق ہے، یقین ہے، تو اپنے رب کی تسبیح اور ہم بیان کر لیں۔ دوسرے واقعہ کی مختصر سا ترجمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو السابقون الاولون میں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔